إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جو پوری کائنات نظام کو چلا رہا ہے، خواہ اس کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، اس کا باغی ہو یا اس سے محبت کرنے والا ہو، سب کو کھلا پلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے. اس کے بعد ان گنت درود اور سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم، فخر موجودات، محدث امت ہیں. محترم سامعین کرام، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اپنی بات بھی کیا ہے. ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کو بتانے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا. انہیں انبیاء کرام میں آخری نبی مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ہم امت ہیں. ہم تمام پر اللہ تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور اس سے پہلے ہم پر یہ لازم کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. پیارے نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا پارٹ ہے. جو پیارے نبی سے محبت نہیں کرتا، جو ان سے پیار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے، کہا ہے کہ جن کے اندر پیارے نبی سے جتنی محبت ہوگی، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور جس کے اندر پیارے نبی سے جتنی کم محبت ہوگی، اس کا ایمان بھی اتنا ہی ناقص اور کمزور ہوگا. اور اگر کسی میں نبی کی محبت ہے ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہیں. اسی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجب بنلابۃ الایمان. جس میں 3 باتیں ہوں گی، جس میں 3 آیتیں ہوں گی، وہ ایمان کا مزہ پالے گا. جس انسان کے اندر 3 باتیں ہوں گی، وہ ایمان کا مزہ پالے گا. جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، وہ ایمان کا لطف پالے گا. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. تمام چیزوں زیادہ اللہ رسول کی محبت ہو. جس کے اندر اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہے، وہ ایمان کا مزہ پالے گا. جس کے اندر نبی کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے، محبت ایسی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو ایسا آدمی
ایمان کا مزہ پالے گا۔ دوسرا انسان وہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ محبت کا معیار نیکی ہے، پارسائی ہے، صالح ہونا ہے، متقی ہونا ہے۔ محبت کا معیار بلڈنگ نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، منصب نہیں۔ اگر کسی محبت کرتے اس لیے محبت کرتے کہ وہ نیک آدمی ہے تو ایسا کرنے والا اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان کا مزہ پالے گا، ایمان کا لطف پالے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی سے محبت کریں تو ہم اللہ کے لیے کریں، اور کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، پیکر ہے، جوئے باز ہے، بددین ہے، اس نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کریں کہ وہ بے دین آدمی ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے، متقی ہے، تو محبت سے کرے کہ وہ اللہ کا متقی آدمی ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمارا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرشتے بھیجا، کہا پوچھو اس آدمی سے کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، ملنے کی وجہ کیا ہے، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو چکایا جا رہا ہے۔ تو وہ آدمی، فرشتے آتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ اے جانے والے بتا تو کہاں جا رہا ہے، تمہارے جانے کی غرض کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ وہ آدمی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پارسا آدمی ہے، اللہ والا ہے، صالح آدمی ہے، اس سے مل جا رہا ہوں۔ کہا تمہاری یہی غرض ہے؟ کیا غرض نہیں؟ کہا کوئی غرض نہیں ہے۔ کہا سنو، جس کی غرض یہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو آسمان بھیجتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی سے محبت کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہونا چاہیے، نہ کہ دولت اور منصب ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جس میں یہ محبت ہو ایمان کا مزہ پالے گا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد آدمی کفر میں جانے سے دور رہے۔ آدمی ایمان لا چکا ہے، ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس ہونا ایسے ہی سمجھے جیسے وہ آگ میں کود رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، لمبی آیت فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے، اپنے خوبصورت مکان سے زیادہ محبت ہے، اپنے تیار سے زیادہ پیار ہے، من اللہ رسول اللہ اور رسول سے زیادہ، اگر تمہیں ان چیزوں سے اللہ اور رسول کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم ہے کہ اگر کسی کے اندر اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، رسول سے محبت کم ہے، کسی کے انسان کے اندر اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ رسول سے محبت کم ہے، یا کسی انسان کے اندر اپنے مکان سے زیادہ پیار ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی، رسول سے ہونی چاہیے۔ جب مقابلہ اللہ کا ہو اور بندے کا مقابلہ ہو، جب مقابلہ رسول کا ہو اور کسی اور کا مقابلہ ہو، اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے میں تھے، جب حضرت مکہ سے مدینہ آ گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی مکہ سے مدینہ آنا چاہا۔ اپنے جو سامان انہوں نے جو تیار کیا، جو پیسے تھے، پیسے کی گٹھی باندھی، پیسے کو گٹھی باندھی، اپنی بیوی کو لیا، بچے کو لیا، اب مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوئے۔ جیسے آگے بڑھے کہ ان کی بیوی کے خاندان والے آ گئے، کہا تم کہاں تم جا رہے ہو؟ کہا تم میری بیٹی کو لے جا رہے ہو؟ یہ بیٹی تمہاری بیوی میرے خاندان کی ہے، میں جانے نہیں دوں گا۔
यहाँ देखिए, एक तरफ बीवी की मोहब्बत है, एक रसूल की मोहब्बत है। रसूल की मोहब्बत कह रही है कि मक्का छोड़ कर मदीना जाया जाए, रसूल के साथ कि रसूल के पास जाया जाए, मोहब्बत कह रही है। दूसरी मोहब्बत बीवी की है। बीवी की मोहब्बत यह है कि अब न जाया जाए, वहाँ जाना तर्क किया जाए। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा तुम अपनी बेटी को ले लो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैंने फैसला कर रखा है कि मैं मदीना जाऊंगा ही। बीवी को छीन लिया जाता है। अब्दुर्रहमान है, उनके बेटे हैं, 2 आदमी हैं, ऊँट में सवार हैं। फिर अथा आगे बढ़ते हैं, उनके खानदान वाले आते हैं, कहते हैं ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो अपने आप का मालिक हो, तेरा बेटा ये मेरे खानदान का है, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ बेटे को हवाले कर देते हैं, तो कहा बेटे को भी ले लो। अब कहता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम्हारे पास माल है, ये माल डाले नहीं दूंगा, तुमने माल यहाँ कमाया है, तुमने कमाया बिजनेस यहाँ किया है, या तो इस माल को लेकर तुम हाथ ले जाओ, नहीं जाने दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ माल को दे देते हैं, हिदायत कीजिए। यहाँ मोहब्बत करा रही है, एक मोहब्बत अल्लाह की है, दूसरी मोहब्बत माल की मोहब्बत है। अब्दुर्रहमान आप कहते हैं माल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीवी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कम न हो। उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में माल को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया। ये ईमान का तकाजा है। मैंने कहा कि नबी से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है। सहाबा किराम ने इसका सबूत पेश किया है। हर मौके पर उन्होंने नबी की मोहब्बत को तरजीह दी है किसी और के मुकाबले में। आखिर हम उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो नबी हमसे मोहब्बत कर रहा है, जो नबी हमसे प्यार कर रहा है, उस नबी से हम प्यार क्यों न करें। क्या नबी को हमसे कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। अंदाजा कीजिए इस हदीस से। आप फरमाते हैं मुझे अगर इस बात का डर न होता कि तुम्हें दुश्वारी होगी तो मैं तुम्हें हुक्म देता कि हर नमाज पढ़ने में इस बात किया करो। अगर मुझे ये डर न होता कि तुम्हें भारी पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाओगे, तो मैं तुमको बताया तुम हर नमाज पढ़ने में इस बात किया करो। देखिए नबी चाहते हैं कि मेरी उम्मत मिसवाक करे, लेकिन आप वसल्लम डरते हैं कि मेरी उम्मत को ये चीज़ भारी न पड़ जाए। कहता है तुम अब तुम्हारी मर्जी है करो, लेकिन ज़्यादा अच्छा मिसवाक कर दिया करो। नबी का प्यार है। आप रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ते हैं, 21 का तरावी पढ़ते हैं, कुछ सहाबा किराम शामिल हो जाते हैं, 23 के पढ़ते हैं, कुछ 8 सहाबी बढ़ जाते हैं, फिर 25 के पढ़ते हैं और अब पूरी मस्जिद भर जाती है। 27 की रात होती है, सहाबा किराम पूरी मस्जिद में जमा है। अब मस्जिद घर से बाहर नहीं आते हैं, रूम से बाहर नहीं आते हैं। सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि नबी आएंगे, हम तरावी की नमाज़ पढ़ाएंगे, आप नहीं आते हैं। हत्ता कि फजर की अज़ान हो जाती है, उसके बाद वापस आते हैं। कहते हैं कि ऐ मेरे साथी, मुझ पर तेरा आना मख्फी नहीं था, मुझे मालूम था तुम मस्जिद में आए हुए हो, लेकिन मैं इस डर से नहीं आया कि अल्लाह ताला तुम्हारे शौक़ को देकर कहीं इस नमाज को फर्ज ना कर दे। तुम्हारा जो शौक़ है तो लेकर अल्लाह ताला इस नमाज को फर्ज ना कर दे और तुम्हारे लिए भाई पड़ जाए। मैंने देखा तुम मस्जिद में आए हुए हो, मैंने देखा तुम्हें बहुत शौक़ पैदा हो गया है, लेकिन मैं डर रहा था कहीं ये तुम्हारा शौक़ वजह से नमाज फर्ज न हो जाए। अभी सारी नमाज फर्ज नहीं है, सुन्नत है, तो जो चाहे पढ़े न पढ़े गुनाह नहीं, इसमें नहीं है, पढ़ेंगे सवाब है। लेकिन आपने जब देखा कि सहाबा किराम में जो शौक़ बढ़ रहा है, अब डर पैदा हुआ कहीं नमाज फर्ज न हो जाए, ज़रूरी ना हो जाए, तो फर्ज हो तो भी हो जाएगा, जो नमाज भी पढ़ना ही पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि मुझे डर पैदा हुआ कि नमाज फर्ज न हो जाए, इसलिए मैं नहीं आया। तो ये देखिए कितना प्यार हमसे है प्यार नबी को। आप चाहते हैं कि उम्मत कोई मुसीबत न पड़े, तो जिस नबी को हमसे इतना प्यार हो, हम उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें, उससे प्यार क्यों न करें। अल्लाह के नबी की हदीस है, वो हदीस भी मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कुरान की आयत पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह बिन अनस आते हैं कि आप वसल्लम ने एक दिन एक रात कुरान की आयत पढ़ी, रब्बे इन्नहु ज़ल कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व इन्नका गफूरुर रहीम। हज़रत इब्राहिम ने कहा था कि ऐ अल्लाह ताला, इन बुतों ने लोगों को गुमराह कर दिया है, इन बुतों ने लोगों को गुमराह कर दिया है। ऐ अल्लाह ताला, जो मेरी इत्तिबा करता है वो मुझ में से है, जो मेरी पैरवी करता है मुझ में से है, मतलब वो मोमिन है, मुसलमान है। जो मेरी पैरवी नहीं करता है, अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के बारे में कहा था कि अल्लाह ताला, मेरी कौम को इन बुतों ने गुमराह कर दिया है।
اے اللہ تعالیٰ ان میں سے جو میری اتباع کرتا ہے وہ تو مجھ میں سے ہے، وہ مومن ہو گیا، جو میری بات نہیں مانتا اللہ تو بڑا معاف کر دینا، رحم تو معاف کر، تمہیں معاف کر دینا۔ حضرت ابراہیم اپنی امت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں۔ اب تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، دوسرے آیت پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ان تعذب انہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے تو بڑا معاف کرنے رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم بھی انسان ہے، انسان غلطیاں ہوتی رہتی ہے، اگر تو انہیں عذاب دے غلطی کی وجہ سے تیرا حق ہے، تیرا حق ہے کہ غلطی کی عذاب دے، لیکن تو معاف کر تو اور اچھی بات ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ آپ وسلم عیسیٰ کی اس قول کو ثابت کرتے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وسلم اس دونوں آیت پڑھنے کے بعد وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت رحم کرنا، میری امت۔ پوری رات آپ سجدے پہ رہتے ہیں، اپنی امت سے محبت ہے، پیار ہے کہ میری امت جہنم نہ جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، اس چاہ میں، اس محبت میں آپ پوری رات جو ہے سجدے پہ رہتے ہیں۔ اے اللہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے غلطی کی تھی؟ آپ گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا تھا، گناہوں سے پاک تھے، آپ ہر طرح کے گناہ سے بالکل پاک کرتے تھے، آپ گناہ تمام معاف کر دیے گئے تھے، پہلے ہی معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ کو اپنی نہیں فکر ہماری فکر تھی، کیا نبی کو فکر ہماری تھی، اس فکر میں آپ پوری رات جاگتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت یہ کمزور ہے، یہ میری امت گنہگار ہے، انسان ہونے کے ناطے ان میں شیطان سوار رہتا ہے، شیطان سوار رہتا ہے، شیطان انہیں کبھی غلطی میں مبتلا کر دیتا ہے، برے کام میں ملوث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ آپ پوری رات رو رہے ہیں اور اس بات بار بار کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے رونے پر ترس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے رونے پر، اپنے حبیب کے رونے پر رحم آ جاتا ہے، فوراً آسمان فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جا پوچھ میرے بندے سے یہ کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، یہ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ما یبکی کا، اے نبی آپ کو کسی نے رلا دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اعلیٰ علیین میں جو ہے، اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں آپ کے لیے جو ہے محل بنایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میں اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہا ہوں، اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہیں سے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب اپنی امت کی دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے بارے میں خوش کر دے، مطلب ان کی امت کو جو ہے امت کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کی امت سے بات قبول ہوگی، ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کیجیے کتنا محبت ہم سے پیارے نبی کو اپنا ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا جس نبی کو ہم سے اتنی محبت ہو، ہماری خاطر پتھر کھائے، ہماری خاطر ان کی تقدیر بھی کی جائے، انہیں جھوٹا کہا جائے، انہیں شاعر کہا جائے، مزدور کہا جائے، بال کہا جائے، اس نبی سے ہم پیار نہ کریں تو کیا کریں؟ اس نبی کو سے ہم پیار کریں تو پیار نہ کیوں نہ کریں؟ اور اتنا ہی نہیں، پیار کرنے کے بہت فائدے بھی ہیں، نبی سے محبت کرنے کے بہت فائدے ہیں، نبی سے محبت کرنے کے بہت ہی فائدے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی تأتی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب فرماتے ہیں ما عادت رہا، تم نے کیا تیاری کی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو کہتے ہیں تیاری تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہاں یہ بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔
فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ اے سائل، اے پوچھنے والے سنو، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے، اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم قیامت دن نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت دن ہمیں نبی کی صحبت مل جائے، نبی کے ساتھ ہم رہیں، نبی کے ساتھ، نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ نبی کہاں ہوں گے؟ اونچے مقام پہ ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں ہو، نبی کی صحبت ہم نصیب ہو، تو نبی سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ المرء مع من احب، تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یہیں پہ ایک اور بات نکلی، یہیں پہ ایک اور پوائنٹ نکلا کہ وہ لوگ جو کسی اور سے محبت کرتے ہیں، کسی فلمی ہیرو سے محبت کرتے ہیں، ہیروئن سے محبت کرتے ہیں، کسی فلمی ہیرو سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یا کسی ایکٹر سے یا کوئی اور کسی اور سے محبت کرتے ہیں، وہ قیامت اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ فلمی ہیرو کہاں ہوگا؟ جو سماج کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر فواحش کو پھیلاتا ہے، بے حیائی کو عام کرتا ہے، برائی بناتا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ جو کوئی سلمان خان جو بھی فلمی ہیرو ہے اس سے پیار کرتا ہے تو قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے جس سے محبت کرنے میں دنیا میں بھی آخرت میں بلائیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی نبی کے علاوہ کسی اور ایسے سے، اگر نیک سے کرتے ہیں تو نیک آدمی کرتے ہیں، کسی بد آدمی سے، فاجر سے، فاسق سے، وہ آدمی جو بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کو دردناک عذاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسے لگا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم کو دیکھنا ہے، اپنے دامن جھا کے دیکھنا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارا عمل کہہ دیتا ہے، ہمارا عمل کہے گا کس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے۔ یہاں ایک اور میں حدیث سنا دوں آپ کو، مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں تھے، میرے یہاں تھے، اس اثنا میں ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، پریشان چہرہ پریشان تھا، آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں ابھی آپ زندہ ہیں، میں بھی حیات سے ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کی آنکھ سے آنکھ میری ٹکراتی ہے، ملتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، بہت مجھے خوشی ملتی ہے۔ لیکن ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہماری زندگی کی ایک سیما ہے، ایک حد ہے، ہم بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ بھی دنیا سے فنا ہو جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام دے گا۔ اگر ہم جنت پا بھی گئے تو ہم آپ تک کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ دنیا میں جب آپ کو یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھتا ہوں، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں، دیکھتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ وہ قیامت میں وہاں کیسے ملاقات ہوگی، کیسے میں آپ کو دیکھوں گا، کیسے دل کو میں سکون آپ کو ٹھنڈی کروں گا، لیکن ایسے میں دل کو سکون ملے گا۔ کتنی ان کو فکر ہوا کرتی تھی، کتنا پیار تھا نبی سے، کتنا ان کو لگاؤ تھا نبی سے۔ کہہ رہے ہیں دنیا میں آپ کی جب یاد آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب ملتا ہوں سکون ملتا ہے۔ قیامت کے دن کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ کا اونچا مقام ہوگا۔ ہم جنت پا بھی گئے تو نصرت سب کے وہ ہوں گے، کیسے ملاقات آپ سے ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں، آپ سے خاموش جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ من سے کچھ نہیں بولتے تھے، اپنے من سے کچھ، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں بولتے تھے۔ ہمارے نبی کی یہ خاصیت ہے، جب اللہ کہتا تھا بولو تو بولتے تھے، تو خاموش رہتے تھے۔ نبی کا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے من سے نہیں بولتا، خواہش سے نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جس کا اللہ حکم دیا کرتا ہے، جس بات کا اللہ حکم دیتا ہے وہی بولتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا یہ مرتبہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے کہ وہی بولتا ہے جس کا اللہ حکم دیا کرتا ہے، اپنے من سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ آخر وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں، اس نبی کو جس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے من سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، کسی اور کی اقتدا کرتے ہیں، کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ۔ اس نبی کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور کی بات مانی جائے، کتنی بڑی کم علمی کی بات ہے، یہ جہاد کی بات ہے یہ۔ ایک بار اللہ خود کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، کہ وہ وہی بولتا اللہ کو مجھا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان فرشتہ آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، قرآن کی آیت اترتی ہے، اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین واولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی پیروی کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی پیروی کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیق کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ آیات کو یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہوگی۔ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کی صحبت نصیب ہو، نبی کے ساتھ رہے، نبی کے مقام کو پہنچے، تو اسے اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جس کی اطاعت اتنی زیادہ ہوگی وہ نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا، جس کی اطاعت اتنی کم ہوگی نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی دور ہوگا وہ۔ یہ آیت ہم سے اور آپ سے اپیل کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی رسول کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی کریں، جو طریقہ آپ نے جاری کیا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں، اللہ کی رسول کی صحبت نصیب ہوگی۔ وہ جو ایسا نہیں کرتا وہی لوگ ناکام نامراد ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی محبت کا ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں، یہ حدیث بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا حضرت وسلم اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس کے معیار کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے اور جس سے محبت کر رہا ہے اس کا جو معیار ہے اس کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی فرمایا تھا سنو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ نبی کے محبت کا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کی نبی کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے، سب چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، سب چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کی پیروی کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، انہوں نے جو طریقہ جاری کیا ہے اس پر عمل کرو۔ شادی کا موقع ہو،
تو وہاں پر تلاش کرو کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے. میرے نبی نے ایک نہیں 11 شادیاں کی ہیں. اب شادی کیسے کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی شادی ہوئی. ان شادی کیسی کی ہے؟ کیا ان کی شادی میں جہیز تھا؟ ان کی شادی میں تلک تھا؟ کیا ان کی شادی میں رسم و رواج تھا؟ کیا ان کی شادی کے اندر بارات کا رسم تھا؟ آج اپنے آپ کو مومن کہنے والے دعویٰ خوب کرتے ہیں کہ نبی سے مجھے محبت پیار ہے. جب عمل کی باری آتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت ہے. محبت دکھاوا والا محبت ہے. اسی بات کو قاضی عیاض لکھا ہے. قاضی عیاض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، خوشی میں غمی میں، وہ کہہ رہے ہیں خوشی میں غمی میں وہ طریقہ جو نبی سے ثابت ہے اس عمل نہیں کرتے، وہ محبت کو جھوٹا ہے. محبت میں جھوٹا ہے. اس کا دعویٰ اس کا باطل ہے کہ وہ نبی سے محبت ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قاضی عیاض نے یہ بات لکھی ہے. قاضی عیاض ہمارے اسلاف میں سے ہے، بڑے مفسر قرآن ہے. یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم نبی سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو شادی کا موقع ہو تو نبی کی پیروی کرو. کوئی مر گیا ہے اس وقت دیکھو نبی کی سنت کیا ہے. نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے نبی کی تین بیٹی کا انتقال ہوا. نبی کی زندگی میں نبی کی 2 بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو چکا ہے. نبی کی زندگی میں نبی کے چچا حضرت حمزہ کا شہید ہو چکے ہیں. دیکھو اس میں نبی نے کیا کیا ہے، نبی کی سنت کیا رہی ہے. جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہاں کیا کرنا وہاں کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. نبی بچہ پیدا ہو سنت یہ ہے کہ 7 دن عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مونڈا جائے. اب بچے کے بال کے عوض بال کے برابر سونا چاندی زکات صدقہ خیرات کیا جائے. سنت ہی بچہ کا جو بال ماں کے پیٹ سے آیا ہے اس بال کو صاف کیا جائے اور اس بال کے برابر سونا چاندی جیسی طاقت ہے اس کے لحاظ سے جو ہے خیرات کیا جائے. یہ سنت ہے. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم چھٹی کا رواج کی ہے. چھٹی میں ہم کافی روپے کو برباد کر دیتے ہیں. چھٹی میں اسلام میں نہیں ہے، جو سراسر بدعت سراسر ظاہری رسم ہے. مجھے کبھی کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ایسے گھرانے جس میں علماء موجود ہوتے ہیں ان کے یہ چیز ہوتی ہے تو تعجب ہوتا ہے. عوام کیا ہو جہالت ہے، کہا جائے گا ان کو علم نہیں ہے. لیکن جس گھر میں عالموں کی ایک لمبی فہرست ہو وہاں یہ عمل ہو تو بہت تعجب کرتا ہے کہ آخر ان کی عقل کہاں چلی گئی، کیوں نہیں روکتے ہیں ان باتوں سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بدعت ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم نبی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، نبی کی پیروی کرو. شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، گھر میں غریبی ہے، اس وقت بھی تم نبی کی سنت کیا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے گھر میں کبھی 2 مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو چولہا نہیں جلتا تھا. یہ حال تھا. لیکن آپ نے سب کیا ہے، 2 مہینے ہوتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے یہاں تھوڑی سی پریشان ہوتے ہیں، بلا اٹھتے ہیں. ہمارا ایمان کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق اور رازق ہے. وہ جس کو چاہتا ہے کتنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ اور دولت ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ آدمی بہت متقی پرہیزگار ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے دنیا کا انا غریب، دنیا میں ایسے رہو کہ تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو مسافر ہو بس. اور تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا تو فاتبعونی، نبی کی طرح کرو. اب کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا.
اگر کوئی نبی کی اتباع کرتا ہے, نبی کی پیروی کرتا ہے, نبی سے محبت کرتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ یحببکم اللہ, جو اللہ جو آسمان میں عرش پر ہے, جو عرش پر ہے, وہ آپ سے پیار کرے گا. دوسرا فائدہ چاہیے, اگر کوئی نبی کی پیروی کرتا ہے, نبی کی اتباع کرتا ہے, نبی کے طریقوں کو اپناتا ہے, فالو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے, جو روح بولے تو گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فائدہ یہ بھی ہے. اگر کوئی نبی کسی نبی کی پیروی کرتا ہے ہر معاملے کے اندر, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے, ان لوگوں پر نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کی محبت کا یہ صلہ ہے, یہ بدلہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم گناہ اور حضرت ہم کو اس حال میں پیش کرے گا کہ گناہوں سے پاک ہو. تو یہ اس کا ثمرہ ہے. ایک اور آیت میں قرآن کی پڑھ رہا تھا, اس آیت کے اندر بھی اس کو بتایا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا فعملوا الصالحات, فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے, فعملوا الصالحات, نیک عمل کیا, ایمان لائے نیک عمل کیا, آمنوا بما نزل علی محمد, جو کچھ نبی پر نازل ہوا ہے قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث, اس پر ایمان لائے, اس کی پیروی کی. کہا جو اللہ پر ایمان لایا اور اچھا کام کیا, نیک کام کیا. یہ بات آپ بتا دوں, نیک کام کیا ہے؟ نیک کام کیا ہے؟ وہی کام نیک ہوا کرتا ہے جس میں دل میں خلوص ہو, دل میں خلوص ہو, دکھاوا نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر ہو. جو عمل نبی کے طریقے پر ہوگا وہی عمل نیک ہوگا. اگر نبی کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہ نیک نہیں ہوتا ہے, وہ نیک نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی مثلا مان لیا جائے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے, کوئی آدمی کہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی ہے, ہم ایک پاؤں نماز پڑھیں گے, ایک پاؤں کو اٹھا کر کے نماز پڑھیں گے, اس میں زیادہ تکلیف ہوگی زیادہ ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے تو یہ صحیح عمل صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی نے ایسے نماز نہیں پڑھا ہے, نبی نے دونوں پاؤں یہیں رکھے ہیں تو ایسے نماز پڑھا ہے. تو جس طریقے سے نبی نے عمل کیا ہے ویسے عمل کیا جائے تو یہ ثواب ہے, تو ثواب ہے. اگر کوئی اپنے من سے کوئی عمل نکالتا ہے تو اس میں تکلیف کم ہوتی ہے, اس نماز پڑھنے میں ایسے زیادہ تکلیف ہوگی, زیادہ ثواب ملے گا, تو یہ عمل اللہ کے مقبول نہیں ہوگا. میں کہہ رہا, اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد پر اتارا ہے, یعنی قرآن اور حدیث دونوں آسان سے کرا ہوا ہے. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. قرآن وحی مطلوب ہے, حدیث جو ہے وحی غیر مطلوب ہے, دونوں وحی ہے. یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے قرآن حدیث کی پیروی کی, اللہ آگے فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کفر عنہم سیئات, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا, گناہوں کو معاف کر دے گا. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, قرآن کی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی محبت کے یہ فائدے ہیں کہ نبی کی اتباع کی جائے, نبی کی پیروی کیا جائے, تو ہمیں کیا کا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں نبی کا صحبت نصیب ہوگی, نبی کی شفاعت ہمیں ملے گی, نبی ہماری شفاعت کریں گے, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے اللہ ہم سے پیار کرے گا. یہ نبی کے محبت کے فائدے ہیں. اور اب ایک بات اور سن لیجیے کہ نبی کی محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے, ہر چیز کی تو کچھ علامت سمٹم ہوا کرتا ہے. جیسے جن میں روشنی ہونے سے بعد علامت سورج نکل گیا ہے, روشنی ہونے سے بعد علامت سورج نکل گیا ہے, ہر چیز کی علامت ہوا کرتی ہے. تو نبی کی محبت کی کچھ علامتیں ہیں. کیسے معلوم ہے کہ نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو کہا پہلی علامت نبی کی محبت یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے, نبی کی پیروی کی جائے ہر معاملے کے اندر. اور جو
نبی کی محبت کا اتباع کرنے والا بھی کرتا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، کچھ فرشتے آئے اور فرشتے نے کہا کہ اس آدمی کی، اس نبی کی مثال ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، جس نے کہا نہیں ان کی آنکھ سوئی دل جاگا ہوا ہے، آنکھ سوئی ہے دل جاگا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ نبی سوتا ہے نہ کہ صرف آنکھ سوتی ہے، نبی دل جاگا ہوتا ہے، ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ کہا کہ بتاؤ اس کی مثال کیا ہے؟ کہا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے شاندار محل بنایا، شاندار مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اپنے مکان کے اندر انواع اقسام کے کھانے جمع کیے، کھانا پھل پھول جمع کیا۔ ایک آدمی بہار بھیجا کر جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ فلاں کے یہاں دعوت ہے، دعوت عامہ ہے۔ اب جس نے اس نبی کی اس دعوتی جو دعوت دے رہا اس کی بات مانی، اس محل میں آیا کھانا کھایا۔ جس نے اس کی بات نہیں مانی وہ محل نہیں آیا، کھانا نہیں کھایا۔ تو کہا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جنت بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں۔ اب جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، من اطاع محمدن، جس نے محمد کی بات مانی، نبی کی بات مانتا ہے، محمد کی بات مانتا ہے، وہ محل میں وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ پھر حدیث فرماتے ہیں کہ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ ومن فحكم بین الناس، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا اس نے اللہ کے طریقوں کو اپنایا۔ ومن عصى محمدن، یہ نبی کی بات کو نہ مانی، یہ محمد نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا محمد فحکم بین الناس، محمد لوگوں میں تفریق کرنے والے ہیں، لوگوں کو بانٹنے والے ہیں۔ مطلب جو ان کی بات مانتا ہے جنتی ہوگا، جو نہیں مانتا جہنمی ہوگا۔ آپ ایک جو ہے آڑ ہیں، آپ ایک جو ہے آگ تروتے ہیں، حد فاصل ہیں۔ جو آپ کی بات کو فالو کرتا ہے جنتی ہوگا، جو نہیں مانتا وہ جہنمی ہوگا۔ اس طرح سے کئی احادیث ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نبی کی پیروی کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہم جو کچھ کہا ہے، جو کچھ اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ